بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جس کو آیت درود کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجا کرو۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا رنگ انار کے دانوں کی طرح انتہائی خوشی اور مسرت سے کھل گیا، اور ارشاد فرمایا، مجھے مبارکباد پیش کرو کہ آج مجھ پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جو میرے نزدیک دنیا اور مافیا میں ہر چیز سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی آیت مبارکہ ان اللہ وملائکتہ، یہ آیت کریمہ پڑھی، تلاوت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خوشخبری سنتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ نعمت مبارک ہو۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی مبارکباد پیش کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس آیت کریمہ کی وضاحت فرمائیں تاکہ ہم لوگ اس کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھ سے پوچھ لیا ہے، اگر تم لوگ مجھ سے دریافت نہ کرتے تو میں کسی کو نہ بتاتا، یعنی کہ اتنی راز کی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں کہ جب کوئی مسلمان جہاں کہیں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اسے میرے تو فعل بخش دے۔ ان دونوں فرشتوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام فرشتوں سمیت آمین کہتا ہے، اور اگر کوئی شخص میرا نام سن کر درود پاک نہیں پڑھتا تو وہ دونوں فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کریں۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ بے پناہ میں کس طرح درود پاک پیش کیا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس طرح درود السلام بھیجا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درود ابراہیمی پڑھا، وہی درود جو ہم نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، درود ابراہیمی کی بڑی برکات، آج ہم انشاءاللہ العزیز درود ابراہیمی کے بارے میں جانیں گے کہ درود ابراہیمی کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود ابراہیمی کو تمام درودوں کا سردار کہا گیا ہے کیونکہ یہ سب سے جامع ہے۔ اس میں شافی محشر، نبی رحمت، تاجدار کائنات، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ 5 وقت کی نماز میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور جو حضرات درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں وہ اسی ورد کو زیادہ سے زیادہ کریں، چونکہ نماز کے اندر بھی اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی درود پاک کو منتخب فرمایا، تو اس درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، چونکہ نماز کا دورانیہ کبھی بھی زمین سے ختم نہیں ہوتا، یعنی 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحہ اذان نہ کہی جائے اور اذان کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے۔ تو کائنات میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود ابراہیمی ہے۔ آخری تشہد پڑھنا ضروری ہے، یعنی یہ فرض عبادت کے اندر شامل ہو گیا ہے، اور پھر کروڑوں مسلمان روزانہ اپنی نمازوں میں اس کو لازمی پڑھتے ہیں، اس لیے اس کی تلاوت کائنات میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی دنیا بھر میں سب سے زیادہ اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جانے والا درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی میں 2 عظیم انبیاء کرام کے اسماء مبارک آتے ہیں، ایک نبی کریم
تاجدار کائنات خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود ابراہیمی میں صرف یہی 2 انبیاء کا نام لے کر دعا کی گئی ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کی اہل بیت اور ذریت کا بھی ذکر شامل ہے۔ عدد 2 وحدت کے بعد پہلا عدد ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا عدد 2 ہے، جس میں محبت اور نسبت کا پہلو ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کو ان 2 کے عدد میں جوڑا گیا ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، محبوب رب العالمین ہے، حبیب اللہ ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، یعنی یہ درود رحمت بھی ہے اور خلیلت کو ایک زنجیر میں جوڑ دیتا ہے۔ پھر حضرات گرامی دیکھیں، اس درود ابراہیمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام حمید اور مجید 2 روحانی اسرار اس میں شامل ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ بھی آیا ہے۔ عدد 1 توحید کی علامت ہے، اور درود کا آغاز اور بنیاد اسی پر ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ ذکر درود کو خالص توحیدی بنا دیتا ہے۔ اللہم، اس میں اللہ کا نام آتا ہے، اور حمید و مجید جو آخر میں آتا ہے 2 دفعہ۔ تو حمید اللہ کی ذات جو لائق حمد ہے، حمد ہے۔ صفت حمید یہ اللہ کی صفت ہے، حمید یہ دل میں شکر اور حمد کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ ہم ہر کمال کی جامع تعریف کو کہتے ہیں، اور حمید وہ ذات ہے جو اپنی ذاتی صفات کمال اور انعامات کی وجہ سے ہر اعتبار سے حمد و ستائش کے لائق ہے۔ درود میں حمید کا ذکر یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ باعث تخلیق کائنات شاہ حضرت سیدنا نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر رحمت اور برکت دراصل اس ذات کی طرف سے ہے جو سراپہ حمد ہے اور جس کی حمد ازل سے ابد تک جاری ہے۔ اس میں یہ نکتہ بھی ہے کہ درود پڑھنے والا دراصل اللہ کی صفات حمد کو یاد کر کے یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ ہی اصل مصدر خیر ہے۔ نمبر 2 مجید بے پایاں بزرگی اور عظمت والا۔ صفت مجید روح میں عزت اور بلندی والا ہوتا ہے۔ مجد کا معنی ہے عظمت، بلندی اور عزت کی کثرت۔ مجید وہ ذات ہے جس کی شان لامحدود ہے، جس کی کرم کی نوازی جلال اور کمالات بے انتہا ہیں۔ درود میں مجید کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو درود برکت جانے دو جہاں محسن انسانیت سیدنا رؤوف الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک و عطا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود شان اور اس کی وسیع رحمت کی بدولت ہے جو کسی حد میں مقید نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، درود ابراہیمی کے اسرار و رموز میں توازن دیکھیں۔ حمید اللہ تعالیٰ کی حمد اور کمال صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور مجید اللہ کے جلال، عظمت اور عزت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا درود میں ہم اللہ کی صفات جمال، حمد اور صفات جلال، مجد یا مجید دونوں کو ساتھ ملاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، درود پڑھنے والا دراصل یہ اعلان کرتا ہے کہ شہنشاہ مدینہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر رحمت اور برکت کسی مخلوق کے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ اس حمید اور مجید ذات کے خزانے سے ہے جو لامحدود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور فیضان رحمت، حمید اور مجید کے ذکر سے درود ایک جامع دعا بن جاتا ہے کہ جس رب کی حمد ہر زبان پر ہے اور جس کی شان لامحدود ہے، وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر رحمت اور برکت کو کامل اور دائمی بناتا۔ یہ دونوں صفات درود پڑھنے والے کو 2 باطنی دولتیں عطا کرتا ہے۔ ایک صفت حمید دل میں شکر اور حمد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور نمبر 2 صفت مجید روح میں عزت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ اب اس درود ابراہیمی کا روحانی دائرہ دیکھیں۔ یہ درود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لپٹا ہوا ہے، شروع میں بھی اور اختتام میں بھی۔ درمیان میں سلطان دو جہاں سیدنا بشیر و نذیر علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر آ کر یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کی محبت کا راستہ انبیاء کی محبت اور اتباع سے ہے۔ ابتدا اللہ کی طرف سے توجہ یعنی اللہم، اور وسط درمیان میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آل کا ذکر، اور انتہا دیکھیں اللہ جل جلالہ کی حمد اور بزرگی یعنی حمید مجید۔ گویا یہ درود ایک روحانی دائرہ ہے۔ اللہ جل جلالہ
انبیاء کرام اور پھر اللہ جل جلالہ، یعنی بندہ جب یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے نکل کر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت میں داخل ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لوٹ آتا ہے۔ یہ درود بندے کو اللہ سے اللہ تک کا سفر عطا کرتا ہے، یعنی قرب الہی سے قرب رسول اور پھر قرب رسول سے پھر اطاعت الہی اور قرب الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ درود ابراہیمی میں اللہ اور انبیاء کرام کے دونوں اسم کے تکرار اور درود ابراہیمی کے خاص پہلو اور درود ابراہیمی کی حکمت اور اسرار، انشاءاللہ العزیز درود ابراہیمی کے حوالے سے آپ کو وہ راز پتہ چلیں گے جو آج تک آپ کو کسی نے راز نہیں بتائے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔